حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے خاص مہمان جناب مفتی مناظر حسین قاسمی مدظ اللہ العالی کے ساتھ۔ ہمارے سامعین کی کچھ سوال ہے، اس سوال کو لے کر کے میں حضرت کے پاس آیا ہوں اور اس کا جواب جاننے کی کوشش کروں گا، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے جو رشتہ دار ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کی کوشش ہو تو چلیے ہم براہ راست حضرت سے ملتے ہیں اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے حضرت۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حضرت، ہمارے سامعین کے چند سوال ہیں جو ہمارے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، انہی کی طرف سے کچھ سوال ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے سامعین جاننا چاہتی ہے کہ کیا جادو کے ذریعے رشتہ وغیرہ میں بندش ہو یا اسی طرح کاروبار میں بندش کی جا سکتی ہے، اور اگر جادو کے ذریعے لوگوں کو اسی طرح لوگوں کو جادو کے ذریعے پریشان بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب یہ کہ رشتہ وغیرہ میں بندش کر دیا جائے جادو کے ذریعے یا ایک کہ پریشان کیا جائے، کیا اس طرح کا بھی ہوتا ہے؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، آپ کا سوال ہے کہ کیا جادو کے ذریعے سے رشتے میں بندش، کاروبار میں بندش کی جا سکتی ہے یا لوگوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ سحر ایک ایسی چیز ہے جو اچانک کسی چیز کی حقیقت کا بدل جانا، اور سحر میں انسان کی بہت ساری کیفیات بدل جاتی ہیں، اور سحر حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید بھی اشارہ کر رہا ہے کہ بابل شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے کو بھیجا، جس میں سے ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ یہ دونوں جادو سکھاتے تھے اور اللہ کی طرف سے آزمائش تھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جادو سیکھ کر کے جادو کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اور جو نیک بندے نہیں ہوں گے وہ جادو سیکھیں گے اور اس کا غلط استعمال کریں گے۔ یہی وجہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے جادو ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا اور اس کا غلط استعمال کیا لوگوں کے اوپر، اور سب سے جو زیادہ استعمال کیا وہ میاں بیوی میں نا اتفاقی کا، اور وہی سلسلہ چلتا ہوا آیا جو مدینہ منورہ میں بھی جو چند یہودیوں نے ایک باویلا مچا دیا، ایک نئی بات ابھار دی کہ جادو تو کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، چونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے جو ہے ایک افواہ پھیلایا کہ ہمارے اوپر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے وہ جادو کے ذریعے سے۔ یہ سب کا سب شیطان کی چال، سب شیطان کا چال تھا، شیطان کا حربہ تھا، اور شیطان کی بنائی ہوئی ایک سازش تھی۔ تو اسی کو یہودیوں نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت کو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے اس بات کی تردید سرے سے کر دی، اور قرآن مجید میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اور یہ جادو کا سیکھ کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کفر کو نہیں کیا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں پہلے پارہ میں فرمایا، آیت نمبر 102 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ ہاروت و ماروت۔ اس آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما کر کے صاف واضح کر دیا کہ جادو ایک حقیقت ہے اور جادو سے انسان کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو رہی بات کہ لوگوں کے رشتے کے اندر بندش ہے نا، کاروبار میں بندش، تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے۔ بندش
کیا بھی جاتا ہے اور کاروبار میں بھی بندش کیا جاتا ہے۔ اب جب کہ کاروبار میں بندش ہو گیا اور رشتے میں بندش ہو گئی تو اب اس کو یوں ہی جو ہے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے حتی المقدور کوشش کریں گے اور اس کے دفاع کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں گے اور قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اس کا علاج قرآن و حدیث سے کریں گے۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں 3 دن تک شیاطین کو نہیں آنے دیتا، وہ گھر 3 دن تک شیاطین سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آیت الکرسی کی تلاوت ہونی چاہیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہونی چاہیے، پھر معوذتین کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے بندش بھی گھر پہ نہیں ہوگا اور نہ کاروبار میں بندش ہوگا نہ رشتے میں بندش ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے آپ کے جواب کی۔ جب بندش ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے علاج بھی ہے، جیسا کہ آپ نے بتلایا قرآن کے کچھ میں۔ تو اسی طرح کا جواب سوال بھی میرا تھا کہ اگر بندش وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج ہے، اور علاج کرانا کیا سنت ہے یا ایک ناجائز ہے، حرام ہے؟ اس طرح کا سوال ایک سامعین کا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے جادو ہونا بھی ایک طرح سے بیماری ہے، چونکہ جادو کے ذریعے سے ان چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے، چینجنگ آ جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی صحت مند ہے، صحیح ہے، اور جادو ہونے سے وہ اس کے اندر چینجنگ آ جائے گی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ ہاں، جادو کے ذریعے سے انسان بہت بیمار ہوتے ہیں اور بہت طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہے، چینجنگ آتی ہے۔ تو جب یہ بھی بیماری ہے تو جس طریقے سے جادو ہونا ایک حقیقت ہے تو بیمار ہوگا تو انسان کو علاج بھی کرانا چاہیے، اور علاج کرانا سنت ہے۔ تو اس سنت کے مطابق انسان کو علاج کرانا چاہیے، اور انسان اگر علاج نہیں کرا رہا تو یہ غلط کر رہا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرانا چاہیے اور اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے بتلایا کہ جادو جو ہوتا ہے اس کے علاج بھی ہوتا ہے، علاج کرانا بھی سنت، حرام نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، جیسے کسی آدمی نے کسی کو جادو کرا دیا تو جادو کرانا یا ہونا یہ یقینی ہے اور یہ ثابت بھی ہے، لیکن اس کو خدا کے ذریعے خدا کی طرف چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقدیر میں تھا تو جادو ہو گیا، اس کا کوئی علاج نہ کرانا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے مولانا، اس میں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جادو کے معاملے میں مغالطے میں بھی پڑ جاتے ہیں، تشویش میں بھی پڑ جاتے ہیں، شک کہ جادو ہو گیا۔ اب جیسے کہ بندش کے بارے میں آپ نے بات کیا، تو ہوتا ہے کیا، کاروبار اگر کسی موسم کی وجہ سے، ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، بارش بہت ہو رہی ہے، کاروبار ٹھنڈا ہو گیا تو لوگ اس میں بھی سمجھ لیتے ہیں جادو ہو گیا، اور ملنے جلنے والے بھی لوگ کہتے کہ ارے ہو سکتا ہوگا کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یا کوئی بچی ہے جوان ہو گئی، یا کوئی بچہ ہے جلدی رشتہ آ رہا ہے ٹوٹ جا رہا، تو شک ہو جاتا ہے کہ جادو ہو گیا۔ اب آپ ملنے کے لیے آئے تو بول دی جادو ہے، خالہ آئی تو جادو ہے، ماموں آیا تارے دیکھ لے ایسا۔ تو ہوتا ہے کیا، جب کوئی لڑکی جوان ہوتی ہے، اب اس کا رشتہ کہیں سے نہیں آ رہا ہے، تو اب اس لڑکی کی کوئی رشتہ دار آئی تو پوچھی اس کی ماں سے کہ کیا اس کا رشتہ نہیں آیا، تو بولا رشتہ نہیں آ رہا ہے، انتظار میں۔ تو بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر کچھ ایسا معاملہ ہو، کہیں دکھاؤ۔ تو شک بھی ہوتا رہتا ہے، کاروبار کسی وجہ سے نہیں چل رہا، لیکن زیادہ تر لوگ شک میں ہی پریشان ہو کر کے جادو سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ جادو کے کچھ سمٹم ہوتے ہیں، جادو کے کچھ علامات ہوتے ہیں، کچھ اس کے پہچان ہوتے ہیں، ان سمٹموں کو دیکھنا چاہیے، ان علامات کو دیکھنا چاہیے، ان پہچانوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن لوگ سنی سنائی بات پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں سنی سنائی بات پہ، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک بکری خریدا، بکری بڑی خوبصورت تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ارے بھائی جب بکری خریدا ہے، اس بکری پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے۔ چند لوگوں کو اس نے تیار کیا، جہاں اس کو بکری لے کر کے جانا تھا اس راستے میں کئی لوگوں کو تیار کیا کہ جہاں جہاں یہ آدمی رکے اور جہاں جہاں جس سے گفتگو کرے تو سب کہنا کہ یہ کیا کتا لے کر کے جا رہے ہو۔ وہی ہوا کہ وہ آدمی بکری لے کر کے نکلا، کچھ دیر کے دور کے بعد ایک آدمی ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے بھائی؟ جی، یہ کتا تو بڑا خوبصورت ہے، کتا لے کر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو اس نے کہا ارے بھائی کتا نہیں، یہ بکری ہے۔
کہا نہیں ہے، ہم تو کہہ رہی کتا ہے، آپ مغالطے میں ہیں، آپ بکری بول رہے ہیں۔ پھر بولا ارے بیوقوف آدمی، پھر آگے چلا۔ پھر ایک صاحب نے سے سلام مصافحہ کے بعد کہا بھائی کتا لے کر کہاں جا رہے ہو؟ پھر وہ آدمی کہا رہے بھائی تو میں بکری لے کر کے جا رہا ہوں، آپ بول رہے کتا۔ پھر کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے رکا، تو چائے پی رہا تھا، تو چائے کے ہوٹل والے نے، چونکہ سارے لوگوں کی بات جو ہے ملی جلی تھی، سارے لوگ نے پلان کر لیا تھا کہ اس کے جہاں جہاں یہ رکے اور سب لوگ اسے کہنا کتا ہے۔ ہوٹل والے نے کہا کیا خیریت ہے، آپ یہ بہت بہترین خوبصورت کتا لے کر کے جا رہے ہیں، یہ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کتا تو بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لیا آپ نے؟ اب یہ آدمی کو بھی تشویش ہو گیا کہ بھائی تین آدمی بولا، یہ چوتھا آدمی بولا، چار آدمی تو غلط نہیں بول سکتا تھا، ہو سکتا ہے ایک کتا ہی ہو، مجھے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، بکری ہے۔ پھر آگے چلا، ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور یہ تو کہا جی یہ کتا ہے، اتفاق سے اسے لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ میں بکری لے کے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ اس جگہ جگہ سب کتا بولا، یہ بیچارہ بھی مغالطے میں پڑ گیا۔ تو اسی طرح لڑکیوں کے گھر میں جب رشتے نہیں آتے ہیں تو اس کے ماں باپ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پہ بندش ہو۔ تو کچھ علامات ہوتے ہیں، ان علامات کو دیکھنے چاہیے، اس کے بعد ہی شک شبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر علامات پائے جا رہے ہیں، میرے کئی ویڈیو میں جو نظر بد، جادو اور عاصب، جناتوں کے علامات ہیں، اثرات کے، اس پر آپ جو ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ علامات کیا سب ہوتے ہیں۔ اگر یہ علامات پائے جاتے ہیں تو اس کے لیے آدمی جو ہے اچھے عاملوں کا انتخاب کرے، ہے نا، اور پھر ان سے جا کر کے مشورہ لے کیسے کیا کرنا ہے، پھر اس اعتبار سے کام کرے۔ اور پھر آدمی جو ہے معوذتین وغیرہ ہے، پھر قرآن کی آیتیں ہیں، آیت الکرسی وغیرہ، یہ سب پڑھے یا اچھے عامل سے ملے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے راستہ کیا ہے۔ جی مولانا ماشاءاللہ، یہ تھے آج کے ہمارے 3 سوالات جس کے حضرت نے جی کا جواب دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا، اور قرآن کے حوالے سے انہوں نے بتلائی کہ جادو یہ سلیمان علیہ السلام کا نہیں بلکہ ہاروت اور ماروت کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ تو دیکھیے سامعین، آج کے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھا، اور آپ کو اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر ہے ہمارا، اس پہ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا فی سبیل اللہ مشورہ دیا جائے گا۔ اور آگے اگر آپ کی کچھ اور پروسیس ہے تو اس کے لیے آگے بھی ہم کام کریں گے آپ کے لیے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو، نظر، عاصب کو یہ کہہ کر نہیں ٹال دینا چاہیے کہ قسمت میں لکھا ہوا تھا تو ہو گیا، بلکہ اگر ہو جائے تو اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، علاج کرانا سنت ہے۔ لہٰذا آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر جادو کے علامات پائے جا رہے ہیں تو اس کے علاج کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔